پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو خداوند یسوع کے نام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آج ہم خداوند کا کلام سن سکتے ہیں اس آدمی کے وسیلہ سے، اس شخص کے وسیلہ سے جو کہ بلایا ہوا ہے۔ اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج وہ ہمیں برکت دے گا۔ وفادار خدا، سارا عزت اور جلال صرف اور صرف تجھی کو ملے۔ یہ صرف تیرا فضل ہے اور فضل کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، خدا کے سچے کلام کو سمجھ سکتے ہیں، اور خدا نے ہمیں روح دی ہے کہ ہم یسوع مسیح کا شکر ادا کر سکیں۔ اور میں آج کلام پڑھنا چاہوں گا زبور 145، زبور 145 اور اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ خداوند رحیم و کریم ہے اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ آئے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان کی مراد پوری کرے گا۔ وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالعباد کہے۔ یہ کلام زبور نویس داؤد بادشاہ نے تقریباً 3000 سال پہلے اس کو لکھا۔ داؤد کون تھا؟ داؤد ایک ایسا شخص تھا جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا، اور اسی کو خداوند نے مقرر کیا کہ وہ بادشاہ ہو۔ اور یہ الفاظ جو اس نے لکھے، یہ کلام آج بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے۔ میں 18ویں آیت سے دوبارہ اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔
خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی، اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے۔ ہم آج خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس سچے کلام کے لیے۔ وفادار خداوند، ساری عزت اور جلال صرف تجھی کو ملے، تیری محبت کے لیے، تیرے رحم کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس سب کے لیے جو تو ہم پر کرتا ہے۔ او خداوند یسوع، تو نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، تو نے اس راہ پر ہمیں گامزن کیا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور تو ہمارے ساتھ ہے، تو اس راستے پر ہمارے ساتھ ہے تاکہ ہم سے ملاقات کرے۔ میں ہر چیز کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو کچھ تو نے صلیب پر کیا میں اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند، ساری عزت اور جلال تجھی کو ملے، اور دسترخوان تیار ہے، اور ہمیں صرف اس میں سے لینا ہے۔ خداوند، بھائی فرینک کو برکت دے، اس کے ہونٹوں کو مسا کر، اور وہ جو بولے ہمارے دلوں میں پھل لے کر آئے۔ وہ بیج جو بویا جا چکا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور وہ پھوٹے گا ہمارے دلوں میں۔ او وفادار خداوند، سارا عزت اور جلال تجھی کو ملے، یسوع کے نام میں، آمین۔ میں بھائی فرینک بھی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام کہتا ہوں۔ خدا کی ڈھیروں برکتیں آپ پر ہوں، اور ساری دنیا میں لوگ سنیں اور ایمان لائیں اور تجربہ حاصل کریں، اپنی تیاری کا تجربہ حاصل کریں۔ ہمارا ایک ہی مضمون ہوتا ہے، یسوع مسیح کی واپسی، اور ہماری تیاری اس جلالی دن کے لیے یہاں زیورک میں میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ 60 برس پہلے مئی میں 1961 میں پہلی مرتبہ میں عبادات میں تھا زیورک میں، اور ڈاکٹر گوگنبل جس نے زیورک میں میٹنگز ارینج کی، اور کارلسروہے میں بھائی برینم کے لیے جو میٹنگز ارینج کرتے تھے، میں اس سے ملا، اور پھر میں اکثر ان میٹنگز میں شرکت کرتا تھا۔ اور ہم خداوند کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ 1969 سے ہم ہر مہینے کے آخری اتوار کو ہم زیورک میں عبادات کرنے لگے، اور ان گزرے ہوئے تمام سالوں میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے ہمیں برکت دی ہے۔ اور پھر ہم اس وقت کو بھی دیکھتے ہیں جس میں اب ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہم اور سب کے لیے کچھ نیا ہے۔ عبادات اب نہیں ہو سکتی، ہر ایک چیز مختلف ہے اب کرونا کی وجہ سے، لیکن ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ نشریات ابھی جاری ہیں،
اور جیسے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے اور گھروں میں جمع ہوتے تھے. اور یہ بالکل ویسے ہی اب ہمارے زمانہ میں ہو رہا ہے. اور بہت سال پہلے ہم آڈیٹوریم میں عبادات کرتے تھے اور اب ہم گھروں میں جمع ہوتے ہیں. اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں پورے دل سے کہ یہ چھوٹی جماعتیں، کہ یہ سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسے ہو رہا ہے، آسٹریا میں بھی ہو رہا ہے، اور ہر طرف. کیونکہ لکھا ہے کہ جمع ہونے سے باز مت آنا، اور خداوند جانتا تھا. اور اس نے یہ کہا، اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان میں ہوں. اور جو جمع ہونا ہے یہ حقیقی ایمانداروں کے اندر ایک ضروری چیز ہے، تمام اہل زبان میں، قوموں میں. اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. اور اس مشکل کی گھڑی میں کون یہ سوچ سکتا تھا کہ اس طرح بھی ہوگا، لیکن خداوند نے ہمیں یہ وعدہ دیا ہے. اس نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس نے کہا. اس نے یہ ہمیں تنبیہ کی ہے، ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرو، کیونکہ ایسا کرنا واجب ہے خداوند کے حضور. اس لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے بھی جس میں ہم اب جی رہے ہیں. اور ہم روزانہ خبروں میں سنتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اور ان گزشتہ دنوں میں ایک آتش فشاں پھٹا. اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ زلزلے، قحط، آفتیں، ہر ایک طرح کی آفتیں، اور وہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں. اور یہ فضل کے بالکل آخر میں ہم پہنچ چکے ہیں، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح واپس لوٹے. اس لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں. اور ہم اپنے سروں کو اٹھا سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں کہ خداوند کی واپسی اب بالکل قریب ہے، کیونکہ اس نے خود ہی کہا. اس نے کہا جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو، جب یہ پوری ہوں تو اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ، کیونکہ تمہاری مخلصی قریب ہوگی. اور جو کوئی رومیو کا 8واں باب پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے. اور یسایہ 30واں باب کہ سورج اور گرم ہوتا جائے گا. اور کوئی بھی موسمی تبدیلی پر قابو نہیں پا سکے گا، کوئی اسے روک نہیں سکے گا. جو کچھ خداوند نے اخیر زمانہ کے لیے مقرر کیا یہ ہو کر رہے گا، جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے. اور اسرائیل کے تعلق سے بھی پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم یہاں سے ساری دنیا
زیورک سے ساری دنیا کے ایمانداروں کو سلام کہتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ ہم نے ان گزشتہ سالوں میں سارے پیغامات ریکارڈ کیے، زیورک میں بھی، اور ساری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے کریفلڈ سے منادی ہوتی تھی، اگر ہم اسرائیل کی طرف دیکھیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور یروشلم کے تعلق سے بھی، بھائی اور بہنوں، خداوند خدا یقیناً وہ خود ہی ان سب چیزوں کو سنبھالے گا۔ وہ کلیسیا سے اپنا کام مکمل کرے گا، اور پھر اسرائیل کے ساتھ بھی اپنا کام مکمل کرے گا، اور پھر ساری دنیا کے ساتھ بھی۔ اور وہ سب قومیں جب اسرائیل میں جمع کی جائیں گی اور تاکہ خدا کا کلام سنیں، ہم ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہیں کہ ہم اور بائبل کی نبوت کے اوپر جس کی بنیاد ہے، ہم اس وقت کو پہچان سکتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور آخری پیغام کو حقیقی ایمانداروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں مخاطب کرنا ہے انہیں، کیونکہ یہ لکھا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس ایک الہی پیغام تھا، اور وہ لوگوں کو خداوند کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اسی طرح یہ ہمارے زمانہ میں بھی ہے۔ بھائی برینم، اس کو بلاہٹ ملی کہ الہامی پیغام لے کر جائے، رسولوں کی تعلیم کو اسی طرح جس طرح 2000 سال پہلے سکھایا گیا اور جس کو پریکٹس بھی کیا گیا، وہ سب کچھ بحال ہو گیا، اور کلیسیا، یسوع مسیح کی کلیسیا، یسوع مسیح کی کلیسیا کو واپس کلام کی طرف پھیر دیا گیا ہے، اور وہی جو کلام کے اندر ہے وہی خدا کی مرضی میں ہے۔ ہماری تعلیم، ہمارے نظریات، ہماری زندگی، ہر ایک چیز خدا کے کلام کے ساتھ میل کھانی چاہیے، اور اس کے لیے خداوند نے خود ذمہ داری لی ہے۔ آئیے تعارفی کلام کی طرف واپس لوٹتے ہیں جو بھائی کیلر نے پڑھا ہے۔ زبور 145 کو ہم دوبارہ پڑھیں گے، اس کی 8ویں آیت سے 8ویں اور 9ویں آیت۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے، اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ جو لفظ یہاں پر لکھا ہے، شفقت، مہربان، رحیم، کریم ہے، ابراہیم سے شروع کرے، وہ سب جن کو خدا کا تجربہ حاصل ہوا، ان پر خدا کا فضل بھی ہوا۔ نیا عہد نامہ، اس کی ابتدا بھی اسی بات سے ہوئی کہ مریم پر خدا کا فضل ہو گیا،
تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جائے، وہ حقیقت بن جائے کہ خدا کا بیٹا پیدا ہو جائے۔ جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے اس پر اس کا فضل ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ نے کہا کہ اگر مجھ پر تیرا فضل ہو جائے تو مجھے اپنا راستہ دکھانا۔ ہم فضل کے زمانہ میں ہیں۔ نیا عہد نامہ فضل سے شروع ہوتا ہے، فضل سے، فضل کے وقت سے، اور اس کا اختتام بھی فضل کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ اور جس پر خدا کا اب فضل ہو گیا صرف وہی سن سکے گا جو روح کلیسیاؤں سے فرماتا ہے، کلام میں سے۔ اور اس پر زور دینا چاہیے۔ ان تمام 7 کلیسیاؤں کے پیغام میں جو مکاشفہ 2 اور 3 باب میں ہے، جو وعدہ ہے ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے جن پر خدا کی نظر میں جن پر فضل ہو گیا ہے، اور وہی سنیں گے کہ کلیسیاؤں سے روح کیا فرماتا ہے۔ اور جس کے کان ہیں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور کلام اسی طرح اہم ہے جس طرح وہ حقیقت ہے، اور ہم جن پر خدا کا فضل ہوا ہے، اور ہم وہ سنیں گے جو خدا اپنے کلام میں سے فرماتا ہے۔ وہ سب کلام، آپ سب اس زبور کو دوبارہ پڑھیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ اور اگلی 2 آیتیں ہم پڑھیں گے۔ زبور 145 اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خداوند وفادار ہے۔ خداوند اپنے کلام کو تاکتا رہتا ہے تاکہ اس کو پورا کرے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر ایمان لائیں، اس کے وعدوں پر ایمان لائیں، تاکہ وہ ان کو ہمارے ساتھ پورا کر سکے۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس نے اپنی منادی شروع کی کہ خدا کی بادشاہی آ پہنچی۔ اسی طرح ہمارے خداوند نے بھی کہا، خدا کی بادشاہی اور خدا کا فضل جو ہم پر ہوا، کہ ہم اسے پہچانیں جو خدا کرتا ہے اپنی بادشاہی میں، اپنی کلیسیا میں، اور اس کی کلیسیا زمین پر اس کی بادشاہی ہے۔ جو اس خدا کی بادشاہی قدرت، جو فطرتی بادشاہی نہیں ہے، یہ امریکہ نہیں ہے یا کوئی اور اس طرح کا ملک نہیں ہے، بلکہ خدا کی بادشاہی آپ کے اندر ہے۔ خدا کی بادشاہی
اور کلیسیا اس کا ٹھوس حصہ ہے خدا کی بادشاہی کا، اور ہم اس کی بادشاہی میں ہیں جس میں صرف خدا ہی حکمران ہے، خداوند ہی اس کا حاکم ہے، خدا کی زندہ کلیسیا کے اندر اور کوئی نہیں، اور کوئی کچھ اس میں نہیں کہہ سکتا، صرف خداوند خدا، اسی کا حق ہے، اور ہر ایک چیز جو کچھ کلیسیا کے لیے مقرر ہے وہ اس میں قائم کرتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، اور اسی طرح یہ لکھا ہے۔ ہمارے خداوند نے کہا، اس نے کہا میں اپنی کلیسیا کو خود تعمیر کروں گا، اور دوزخ کے دروازے اس کے اوپر غالب نہیں آئیں گے، عالم روا کے۔ خداوند نے یہ نہیں کہا کہ میں 350 فرقے بناؤں گا، ڈینومینیشنز بناؤں گا، اس نے کہا نہیں، میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اس نے اپنی کلیسیا کو رہائی دی ہے، اس نے بیش قیمت لہو بہایا ہے کلوری کی صلیب پر۔ ہم اپنے نہیں ہیں بلکہ اب ہم خداوند کے ہیں، جس نے ہمیں مول لے لیا، خرید لیا اس نے اپنے خون سے، اس نے ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو مٹا دیا، معاف کر دیا، اور اس نے ہم سے صلح کر لی۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ ایسا ایمان نہیں جو ہوا میں لٹکا ہو، بلکہ وہ ایمان، وہ جو خدا کے بیٹے کے اندر ایمان، جو کلوری کی صلیب پر ہمارے لیے موا، جس نے اپنی زندگی دے دی، جس نے ایک نیا عہد ہمارے ساتھ باندھا۔ وہ حقیقی ایمان، وہ ہوا میں مہلک نہیں ہوتا، بلکہ اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں پورے دل سے۔ ہمارے خداوند نے یہ بھی کہا، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے، جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، میں یہ کہتا ہوں، میں اپنے پیارے خداوند کے نام میں یہ کہتا ہوں، یہ بالکل آخری مرحلے میں ہم پہنچ چکے ہیں فضل کے۔ اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے آپ کو حلیم کریں، خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں، اور صرف اسی کو مستند مانے اپنی زندگی میں، جو کچھ کلام مقدس میں، خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ آئیے چند اور حوالہ جات پڑھیں گے۔ پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور 28ویں آیت۔ غرض آئے بچوں اس میں قائم رہو، تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ یہ کلام کا یہ حوالہ ہر پیغام میں پڑھا جانا چاہیے، اور یہ ہمارے بدنوں میں، ہمارے گودے گودے میں سے گزر جانا چاہیے۔ عزیزو، اب اس وقت یہ ایسا نہ ہو کوئی پیچھے رہ جائے، یسوع مسیح کی واپسی پر کوئی پیچھے رہ جائے۔
اکثر اوقات میں نے پہلے بھی اپنے پیغامات میں یہ کہا ہے، جو اہم کام ہے کہ لوگوں کے سامنے تیار شدہ لوگ جو ہیں ان کو حاضر کیا جائے، اور ہم یہاں پر حاضر ہیں، یہ ہم کہیں خداوند کے سامنے. ہم جانتے ہیں کہ خداوند وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، ہم یہ سب جانتے ہیں. وہ واپس آئے گا، اور اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں جو لکھا ہے متی کے 25ویں باب میں، جو دانا کنواریاں ہیں، جو عقل مند کنواریاں ہیں، وہ شادی کی ضیافت میں اندر چلی گئیں، اور جو نادان کنواریاں وہ پیچھے رہ گئیں. کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے جب یسوع مسیح کی واپسی ہو؟ وہ سب کچھ جو کچھ وہ مانتا تھا وہ بے فائدہ ہو جائے. کون یہ تصور کر سکتا ہے؟ یہ آخری منادی جو ہے، یہ اس زندگی میں ہمیں لے جائے جو خدا کی نظر میں مقبول ہے. ہمارے اندر کسی چیز کی کوئی مزاحمت نہ رہ جائے کلام کے تعلق سے، اور کلام کا ہر ایک سخن، ہر ایک لفظ ہماری زندگی میں حقیقت بن جائے. اور وہ سب کچھ جو خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے، یہ سب کچھ تمام بھائیوں میں اور بہنوں میں یہ پورا ہو جائے. سب خدمتیں، جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کلام کے اندر، مہربانی سے اس پر ایمان لائیں. ہر ایک سخن پر، ہر ایک لفظ پر، ہر ایک شبد پر ایمان لے کر آئیں، اور پھر وہ آپ پر اس کے اصل لحاظ سے، اصل متن سے آپ پر وہ منکشف ہو جائے. اور بہت سی نشریات میں ہم نے اس پر بیان کیا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ جو کچھ لکھا ہے اس کو اس کی اصل حالت میں پڑھا جائے، اور اس کو درست طریقے سے کام میں لایا جائے. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند اس نے بھائی برینم کو بھیجا ہمارے زمانہ میں، تاکہ حقیقت میں تمام غلطیوں میں سے، بدعتوں میں سے، تفسیروں میں سے ہمیں واپس لے آئے، اور جو کچھ خدا کے کلام سے میل نہیں کھاتا اس میں سے نکال لے ہمیں، اور رسولوں کی اصل تعلیم کی طرف ہمیں واپس لے جائے. میں ایک دو مثالیں دوں گا، یہاں پر ان کا تذکرہ کروں گا. ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہے متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 19ویں آیت میں، جو کچھ لکھا ہے کہ ہمیں انجیل کی منادی کرنی ہے، خوشخبری سنانی ہے، قوموں کو تعلیم دینی ہے، اور ہمیں انہیں بپتسمہ دینا ہے اس نام میں جو نام باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہے. اور اس میں سے کیا نکالا گیا؟ نہایت ہی ہولناک تفسیر اس کی گئی جو کہ اس دنیا پر وجود رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک شخص وہ سمجھ نہ پایا کہ جو کچھ یہاں پر لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. وہ سادگی سے انہوں نے اس کا ایک کلیہ بنایا، ایک فارمولہ بنا دیا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں. لیکن
جو خداوند نے کہا کہ اس نام میں بپتسمہ دو جو باپ، بیٹے اور روح القدس کا نام ہے. اور وہ ایک ہی نام ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو منکشف کیا ہے بطور باپ، بطور بیٹا، بطور روح القدس. یہ 3 القاب کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس نام کے بارے میں ہے. اس نام میں بپتسمہ دو. یقیناً جو تثلیثی عالم ہے وہ اس کو دہراتے رہے فارمولے کے طور پر، اور جو کوئی اصل متن میں اس کو جا کر پڑھتا ہے وہاں پر لکھا ہے میرے نام میں بپتسمہ دو. اور اس نام میں بپتسمہ دو جو باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہے، فارمولے کے تحت نہیں. اور 321 تک وہ نام ہی استعمال ہوتا رہا، اور اس کے بعد ہمارے وقت تک اور اب تک یہ فارمولا استعمال ہو رہا ہے. اور بائبل کے اندر ہمیں یہ ایک مرتبہ بھی نہیں نظر آیا کہ کسی رسول نے، کسی مرد خدا نے اس فارمولے کو استعمال کیا ہو. کسی نے کبھی نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دیتا ہوں. اور اوکلٹزم کا جو حصہ ہے، اور یہ سب کچھ اسی فارمولے کے تحت تثلیثی عالموں نے یہ کر رہے ہیں، اور سب کچھ اسی فارمولے کے تحت کیا جا رہا ہے. اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک مرتبہ پھر ہم کلام مقدس کو پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں پطرس نے کیسے بپتسمے دیے. اعمال 2 باب اور اس کی 38ویں آیت. اس نے اس نام کو بیان کر دیا جس میں باپ نے اپنے آپ کو آسمان میں ظاہر کیا، اور بیٹے کے اندر زمین میں، اور کلیسیا کے اندر روح القدس کے وسیلہ سے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اس نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اور اسی طرح یہ لکھا ہے گناہوں کی معافی کے لیے وہ لہو کے بہانے کے وسیلہ سے ہوئی. اور اعمال کی پوری کتاب میں سے آپ جائیں، فلپس نے 8ویں باب میں یسوع مسیح کے نام میں بپتسمے دیے، خداوند یسوع کے نام سے 10ویں باب میں، اور پھر 19ویں باب میں، اور رومیو 6 باب میں. سب حقیقت میں سب جو بھی نئے عہد نامہ کی کلیسیا میں رسولوں کے زمانہ میں، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے یونانی تھے، چاہے وہ غیر اقوام تھی، چاہے یروشلم میں، چاہے سسلیا میں، چاہے فلپا میں، کہیں بھی، چاہے افسس میں، جہاں کہیں بھی بپتسمے ہوتے تھے، سب بپتسمے یسوع مسیح کے نام میں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمے ہوتے تھے. تو بھائی چنانچہ جب میں نے یہ سنا، بھائی برینم کے بارے میں سنا، الوہیت کے بارے میں جب اس نے بیان کیا، اور پانی کے بپتسمے کے بارے میں، تو پھر میں نے بھی بائبل کے مطابق اپنا بپتسمہ درست کیا اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا میں نے.
1948 میں میں ایمان لے آیا بیپٹسٹ چرچ کے اندر، اور مجھے القاب میں بپتسمہ دیا گیا. لیکن وہ وقت آیا جب مجھ پر اجاگر ہو گیا، وہ مکاشفہ مل گیا اس درستگی کا، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. اور وہ سب جو بلائے گئے ہیں وہ اپنی درستگی کر لیں اور اپنے دل سے ایمان لے آئیں، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ. اور جو کوئی بھی بیپٹسٹ مناد کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ اعمال کے 2 باب کا حوالہ دیتے ہیں جو اسے پیش کرتے ہیں، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنی گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے. پھر روح القدس انعام میں پاؤ گے. آج کے دن تک وہ یہ ایمان رکھتے ہیں، بیپٹسٹ کلیسیا یہ ایمان رکھتی ہے، اسی لمحے پانی کے بپتسمے کے وقت ہی کہ روح القدس کا بپتسمہ بھی اسی وقت ہی ہو جاتا ہے. ان کا یہ ایمان ہے کیونکہ یہاں پر لکھا ہے. چنانچہ جو کوئی بپتسمہ لیتا ہے وہ روح القدس کا بپتسمہ بھی جو پانی کا لیتا ہے وہ ساتھ ہی روح القدس کا بھی اس کو مل جاتا ہے. چنانچہ ان تمام کلیسیاؤں میں جن کی یہ تعلیم ہے وہ روح القدس کے بپتسمے کے لیے دعا نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کا ماننا ہے یہ لکھا ہے. باوجود اس کے کہ وہ اعمال کی کتاب کی طرف واپس لوٹے 8ویں باب میں، فلپس نے بپتسمہ دیا لیکن لوگوں کو روح القدس نہیں ملا تھا. پترس اور یوحنا وہاں پر گئے، وہ یروشلم سے وہاں پر گئے، ان کے لیے دعا کی جن کو پانی کا بپتسمہ ہو چکا تھا، تو پھر ان کو روح القدس کا بپتسمہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے مل گیا. او میرے خدا، کتنی مدت تک لوگ ایک ہی کلام کے حوالے کو لیتے رہیں گے؟ ہر حوالے کو لینا ہوگا تاکہ کسی مضمون کے نقطے پر آپ پہنچ سکیں، تاکہ خداوند کا جلال ظاہر ہو. ہم ان مختلف تعلیمات میں جا سکتے ہیں جو سب بائبل کے ہی حوالے دیتے ہیں، اور ایک آیت ادھر سے لیتے ہیں، ایک آیت ادھر سے لیتے ہیں، لیکن سب کو دوسرے حوالے وہ چھوڑتے جاتے ہیں. او میرے خدا، ہم خدا کے کتنے شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہم پر فضل کیا ہے. پولوس اعمال کے 19ویں باب میں اس نے ایمانداروں سے پوچھا جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے وقت سے ایماندار تھے، کیا تم نے روح القدس پایا؟ تم ایماندار ہو، تم ایمان لائے ہو، اور ہم سب جانتے ہیں وہاں پر کیا لکھا ہے. اس لیے بھائی اور بہنوں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہ رہے کہ وہ بائبل کے مطابق اپنی درستگی نہ کرے. جو کوئی اس کلام مقدس کے مطابق اپنے آپ کو درست نہیں کرتا، جو فروتنی سے اس کے ہاتھ کے نیچے نہیں رہتا، وہ اپنی مرضی چھوڑ کر خدا کی مرضی میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا،
جو تمام ان غیر الہامی تعلیمات کو نہیں ترک کرتا، بھائی اور بہنوں، یہ سب ان کے لیے ہوگا جو روح القدس کے تیل کے بغیر پائے گئے۔ اور میں اپنے دل میں بڑی تکلیف سے یہ کہتا ہوں، وہ تمام لاکھوں اور کروڑوں لوگ جن کا یہ ایمان ہے کہ پانی کے بپتسمے کے وقت انہوں نے روح القدس پا لیا، اگر ان میں سے کوئی بھی ان کے پاس روح القدس کی نعمتیں نہیں ہیں، اور ان کے پاس نعمتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اگر پھل نہیں ہے تو یہ ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روح کا پھل ہونا ضروری ہے۔ اور نئے عہد کی کلیسیا میں ان سب کو جن کو روح القدس ملا، جب روح القدس نازل ہوا، روح کی تمام 9 نعمتیں اور 9 پھل روح القدس کے ان کو ملے، اور یسوع مسیح کی خدمت اور اس کا مزاج ان میں آ گیا، اور چنانچہ تمام کلیسیائیں وہ نبیوں اور رسولوں کے بارے میں، جیسے رسولوں کے خطوط میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں ہم اس بحالی کے دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، نہ صرف تعلیمی اعتبار سے بلکہ عمل کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر وہ بحال ہونی چاہیے وہ چیزیں کہ کلیسیا کے اندر زندہ خدا کی کلیسیا کے اندر ویسے ہی سب کچھ ہونا چاہیے جیسے ابتدا میں تھا۔ آئیے ایک اور حوالہ پڑھیں گے، عبرانیوں 4 باب اور اس کی پہلی آیت۔ بس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو۔ ایک مرتبہ پھر زور اس بات پر ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اہم خیال ہے یہ کہ خدا کے آرام میں داخل ہوں۔ ہم اپنے سب کاموں کے اعتبار سے ہم ایک وقت آتا ہے جب آرام کرتے ہیں، تو اب وقت یہ ہے کہ خدا کے آرام میں داخل ہوں۔ خدا کے جتنے بھی وعدے ہیں، ہم خدا کے وعدے کے فرزند ہیں، اور ہمیں مودع روح ملا ہے جو ہمیں تمام سچائی میں لے جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو، چاہے زیورک میں ہو، چاہے سوئٹزرلینڈ میں، چاہے آسٹریا میں، تمام پڑوسی ممالک میں، تمام یورپ میں، ساری دنیا میں، تمام قوموں میں، اہل زبان میں، ہم میں سے کوئی بھی جو اب ایمان لاتا ہے آخری پیغام پر، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ رہا ہوا معلوم ہو۔ ہم سب ہم اس تابع داری میں آ جائیں، کیونکہ ایمان اور تابع داری یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ابراہیم کے دور سے ہی وہی ابراہیم جو خدا کے وعدے پر ایمان لایا، جو خدا نے اس سے کیا جو وعدہ، وہی ابراہیم وہ تابع دار ہوا،
اس نے ایسی تابعداری کی کہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنا چاہا اس نے. ہم سب جو ایمان لاتے ہیں ہم بھی تابعداری کریں اور ہمارے بدن ہم خداوند کے مذبح کے اوپر رکھ دیں اسے. ہم جو کچھ ہمارا ہے نہ صرف ایمان کے تعلق سے بلکہ تابعداری کے تعلق سے بھی جب خداوند واپس لوٹے گا، جب اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا. ایک اور حوالہ پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے دوسرا تیموتھیوس اور اس کا 4 باب اور اس کی 1 اور 2 آیت. خدا اور مسیح یسو کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے، اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر. اور خداوند کا شکر ہے رسولوں کے لیے جنہوں نے روح القدس کی ہدایت سے یہ سب کچھ لکھا، اور یہ فضل کے ہر دور کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے، اور خاص طور پر ہمارے زمانہ میں، کیونکہ خداوند کا یہ کلام یہ میرے لیے بلند آواز سے کہا گیا. میری ایک خاص ذمہ داری ہے خداوند کے حضور کہ میں خداوند کا صرف مقدس اور پاک کلام وہی صرف پیش کروں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اب 70 برس ہو چکے ہیں، میں نے 70 سال خداوند کی منادی کی ہے. 17 سال کی عمر سے میں نے منادی شروع کی، اور یہ نہایت ہی زور آور ہے. میں اس کو اور یہ کس بارے میں ہے؟ کہ ہم لوگوں کی عدالت کریں، لوگوں پر تنقید کریں؟ نہیں. ہم صرف خدا کے کلام کی منادی کریں سچائی کے ساتھ. اور آج کے دن میں سب لوگ، اور ہم دیکھ سکتے ہیں سن 310 میں کیا ہوا تھا، اور کنٹسٹائن کی ماں یروشلم میں آئی. وہ پڑھ سکتے ہیں کلیسیائی تاریخ کے اندر. اور 321 میں کیا ہوا، اور 325 میں کیا ہوا، اور ہمیں یہ سب ریسرچ مل سکتی ہے آپ صرف چند اپنے کمپیوٹر پہ چند کیز کو دبائیں اور آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائے گی. اللہ کی 3 بیٹیوں کے کیا نام تھے؟ پہلی کا نام لٹ تھا، دوسری کا نام اوزار، اور تیسری کا نام مانٹ تھا. اور آج اور چند بٹن آپ دبائیں، کسی کو چاند کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. ہمیں اس کے
صرف وہی ماننا ہے جو خدا نے اس زمانہ کے لیے ہم سے کلام کیا ہے، اور آخری عدالت میں ان سب کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کی عدالت کرنا، ہم کسی کی عدالت نہیں کرتے، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی عقیدے میں۔ یہ خدا کا کام ہے، خدا جب آخری عدالت کرے گا۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ منادی کریں خدا کے کلام کی، خدا کے مقدس کلام کی منادی کریں اس فضل کے آخری وقت میں، اور بڑی دیانتداری سے۔ اور خبروں میں بھی یہ کہا گیا کہ ہم آخری زمانہ میں ہیں، کہ اب اخیر پہنچ چکا ہے، اور وہ مکاشفہ کے حوالے دے رہے ہیں۔ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ سب کچھ مختلف ہو چکا ہے، اور یہ بڑھتا جائے گا، اس میں شدت آتی جائے گی، اور لوگ ڈر کے مارے یہ بے ہوش ہوں گے، کیونکہ ان بلاؤں کی طرف دیکھتے دیکھتے ان کی جان میں جان باقی نہ رہے گی، کیونکہ ہم آخری زمانہ کے آخری حصے میں آ پہنچے ہیں۔ اور ہم شکر گزار ہیں کہ یہ آخری پیغام اس ساری غلط فہمیوں میں سے خداوند نے ہمیں نکالا، تمام لوگوں میں سے، اہل زبان میں سے خدا نے مجھ پر فضل کیا۔ میں نہیں جانتا کہ 165 جیسے بھائی ٹاٹی نے گنے ہیں کہ 170 ملک ہیں جن پر میں شخصی طور پر جن میں گیا ہوں، لیکن اب تمام لوگوں میں، اہل زبان میں، سب لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، سب سن سکتے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو کچھ خداوند ان دنوں میں کر رہا ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ خداوند کے نام کی ستائش ہو۔ یہ حوالہ ہر مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے، نہ صرف مناد جو اس کی منادی پر ایمان لے آئے وہ اس کا حصہ بنیں گے خداوند کی واپسی پر۔ بھائی اور بہنوں، یہ میرے لیے آسان بات نہیں ہے کہ میں اس پر زور دوں۔ بہتوں کے لیے یہ بڑا مشکل بات ہے کہ وہ ایمان لیں کہ ایک عام انسان جو یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، بھائی فرینک، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خداوند نے بلند آواز سے مجھ سے کلام کیا۔ کوئی ایسی وجہ نہیں کہ میں آپ کو کہانیاں سناؤں۔ خداوند بڑی تفصیل سے کہہ سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے، نہ صرف اس وقت جب میں اس چھوٹے سے دفتر میں تھا، اس گلی نمبر 7 میں،
اور میری جیب میں ٹکٹ تھی اور میں اس دفتر میں جا رہا تھا، اور 2-3 قدم میں نے لیے اور کھڑکی میں سے یہ آواز آئی، ایک گرجتی ہوئی آواز، بڑی زوردار آواز، میرے خادم انڈیا کا ٹرپ کینسل کر دو۔ یہ سچ ہے، جیسے یہ کلام کا ہر ایک لفظ سچ ہے۔ اور ٹکٹ جو تھی وہ میری جیب میں تھی، میں ٹریول ایجنسی سے میں ٹکٹ لے کر آیا تھا، اور میں سفر کرنا چاہتا تھا جمعے کے روز۔ آپ نہیں جانتے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس لمحے کیا ہوا۔ میں اتنا بیوقوف تھا، میں باہر گیا، میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور میں جنگل میں چلا گیا، اور میں دعا کرنے لگا کہ میں نے کہا خداوند وہاں پر لوگ جمع ہوں گے، تمام شہروں میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ میں آؤں۔ کیا میں سفر نہیں کر سکتا؟ میں اتنا بیوقوف تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پھر اس کمرے میں واپس گیا، مجھ سے مت پوچھیں، اور خداوند نے دوبارہ مجھ سے بات کی۔ یہ صرف بات نہیں کی، بلند آواز سے، اور کہا کہ انڈیا کا ٹرپ کینسل کر دو، میرے خادم اور مجھے معلوم ہو گیا مجھے کیا کرنا ہے۔ ایسی کتنی ہی مثالیں ہیں بھائی اور بہنوں، جب خداوند نے مجھے براہ راست مجھے ہدایات دیں، اور ہم خداوند خدا کے شکر گزار ہیں۔ وہ صرف نبیوں اور رسولوں سے بات نہیں کی اس نے، بلکہ ہمارے زمانہ میں بھائی برینم سے بات کی اس نے، اور اس کی ایک منفرد خدمت تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا، خداوند اسے دکھاتا تھا رویا میں، بیمار کون ہے، ان پر کون سی بیماری ہے، اور وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک شخص تھا، اس کی ایک خاص بلاہٹ تھی، اس کے پاس ایک خاص تحفہ تھا۔ مجھے خداوند نے منادی کے لیے بلایا ہے کہ میں شہر سے شہر جاؤں، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ کہاں ہوا۔ 160 لوئیزا اسٹریٹ میں، اس کی دوسری منزل میں، اور وہاں سے یہ آواز آئی خداوند کی، میرے خادم، اس شہر کے لیے تمہارا وقت بہت جلد ختم ہو جائے گا، میں تمہیں دوسرے شہروں میں بھیجوں گا تاکہ میرے کلام کی منادی کرو۔ اور میں گر گیا، اور میں اپنی بائیں جانب گر گیا۔ بھائی اور بہنوں، میں آپ کو اس ہر جگہ پر لے جا سکتا ہوں۔ یہاں پر یہ ہوا، خداوند نے یہاں پر یہ مجھے یوں کہا۔ یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، مجھے مت پوچھے، لیکن میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں بھائی برینم کی خدمت کا شخصی طور پر چشمدید گواہ ہوں۔ 10 سال تک میں ان کے ساتھ رہا، اور زیورک سے جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں، میں یہ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 3 دسمبر 1962 کو جب میں بھائی برینم سے بات چیت کر رہا تھا 2 اپریل کے تعلق سے،
کیونکہ مجھے قحط کے بارے میں بتایا گیا تھا لیکن کوئی قحط نہیں آیا. میں جواب چاہتا تھا اور وہ پیر کا دن تھا 3 دسمبر 1962 کو. بھائی برانم نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے بھائی گوگن بل کا کیا حال ہے سوئٹزرلینڈ میں؟ بھائیوں کا کیا حال ہے زیورک میں؟ بھائیوں کا کیا حال ہے؟ 3 دسمبر 1962 کو اس بات چیت کی آغاز میں انہوں نے یہ پوچھا بھائی مولر کا کیا حال ہے کارلسروہے میں؟ کیونکہ جرمنی میں وہ میٹنگز ہوئی تھی. بھائیوں اور بہنوں، ہم سب انسان ہیں اور خدا کسی کو کسی کام کے لیے مقرر کرتا ہے اور کسی کو کسی اور کام کے لیے. آئیے اس کا خلاصہ کریں. ہم بائبل کے وقت میں سے گزر رہے ہیں جس میں یسوع مسیح وہی ہے، یکساں ہے. وہ کلیسیا میں چرچ میں بیٹھ جانے سے اس سے پہلے کہ وعدے پورے ہوں خدا کسی کو بھیجتا ہے تاکہ ان وعدوں کو بیان کیا جائے، تاکہ لوگ اس منادی کے ساتھ اور اس کی تکمیل کے ساتھ جڑ جائیں. اس یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ کہہ سکا، اس نے کہا کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، جو میرے بعد آتا ہے وہ روح اور آگ سے تمہیں بپتسمہ دے گا. اور پینتیکوس کے دن کیا ہوا؟ روح القدس کے بپتسمے ہوئے. پانی کے بپتسمے سے پہلے ہی روح القدس کے بپتسمے ہو گئے. ہم کتنے شکر گزار ہیں خدا کے کلام کے لیے. بھائی اور بہنوں، مجھے ختم کرنا ہے. میں شکر گزار ہوں پورے دل سے کہ ہم اختتام کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں. اپنی مرضی نہیں، اپنے راستے نہیں، اپنے نظریات نہیں، اپنی تفسیریں نہیں، اپنی تعلیم نہیں. خاص طور پر خادم بھائیوں کے لیے ساری دنیا میں کوئی اپنے خاص مکاشفے نہ لے کر آئے. مکمل نجات کی خوشخبری بیان کی جائے، خدا کی پوری مصلحت کو الہامی پیغام بڑی شفافیت کے ساتھ. اور پھر خداوند جیسے اس نے خود وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کام کو جو اس نے شروع کیا ہے مخلصی کے کام کو وہ بڑی قدرت کے ساتھ اس کو مکمل کرے گا. یہ ایسا ہوگا کہ خدا کا روح بڑی قدرت کے ساتھ کام کرے گا ان کے اندر جو بلائے ہوئے ہیں، جن کو الگ کیا گیا ہے. اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کریں اور ایمان لائیں اور کلام کی تابعداری کریں. اور جو تیار لوگ ہیں ان کے اوپر خدا کے روح کا ایسا نزول ہوگا بڑے زور سے، اور اس آخری جنبش میں ہم سب شامل ہو جائیں. خدا کا شکر ادا کریں، اس کے شکر گزار ہوں کہ اس کا ہم پر فضل ہو گیا ہے. پیارے بھائیوں اور بہنوں، خدا کا شکر ادا کریں.
اور کہیں، اپنے لیے کہیں، ہم کا لفظ استعمال نہ کریں، کہیں میں خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے ہمیں اپنے راستے بتائے ہیں، اپنے وعدے بتائے ہیں، سب کچھ ہم پر منکشف ہو چکا ہے۔ وہی جو واحد خدا ہے اسی کا شکر ادا کرے، یسوع مسیح کے نام میں جو ہمارا خداوند ہے، اور اسی کو سارا جلال ملے، اسی کی ستائش ہو، اس پر ایمان لائیں، اور جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے اس پر ایمان لائیں۔ نہ صرف پالوس، وہ سب جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں، ہم سب، اور ہم محبت میں اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور خدا کی خوشنودی ہم پر ٹھہر جائے، اور جب وہ آئے اور ہم آواز سنیں اور ریپچر کا تجربہ حاصل کریں، اور قادر مطلق خدا کی برکتیں آپ پر ٹھہر جائیں، یسوع کے قدوس نام میں، آمین۔